کے ساتھ بحث میں جیتنا تو ناممکن ہے. میں آپ کا خادم آپ کو 21 ہوں. توپوں کی سلام. میں آپ کا خادم ہوں. اللہ آپ کو عزت دے. بہت خوشی ہوئی آپ سے بات کر کے ڈاکٹر صاحب. اللہ آپ کو عزت دے. آپ جیت گئے. میں ہار مان لیا. تھینک یو. اللہ عزت دے. خدا حافظ. سلامت رہے. سب کو سلام کہہ دیجیے. آپ کو 21 توپوں کی سلام. آپ کو بھی سلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. آغا صاحب کیسے مزاج ہیں؟ خیریت سے ہیں آپ؟ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے. آپ سنائیں آپ خیریت سے انشاءاللہ؟ طبیعت صحیح ہے؟ شکر الحمدللہ. اللہ آپ کو عزت دے انشاءاللہ. اللہ آپ کو شفاعت اہل بیت علیہم السلام اور آپ کے اموات کو اور ہمارے اموات کو اور ہمیں انشاءاللہ نصیب فرمائے. اللہ آپ کو عزت دے. آمین. آغا صاحب یہ بنات رسول کے حوالے سے میں نے آپ کے ایک دو پروگرامز دیکھے تھے. اس میں آپ نے بتایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں ہیں جن میں زینب، رقیہ اور ام کلثوم بھی شامل ہیں اور سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا بھی شامل ہیں. اور اس حوالے سے شاید آپ نے کوئی اصول کافی کی روایت بھی دکھائی تھی. صحیح. تو عرض یہ ہے کہ ہمارے پاس جو اصول کافی ہے جو جو اردو ترجمہ ہمارے پاس ہے ظفر شمیم پبلیکیشن کی طرف سے شائع ہوا ہے اور اس کا ترجمہ جو ہے وہ مولانا سید ظفر حسن صاحب نے کیا ہے. اس کی جلد نمبر 3 کتاب الحجت جلد نمبر 3 میں جو حدیث ہے، اس حدیث میں جو جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ جناب خدیجہ آپ کی شادی کی تو آپ کی عمر اس وقت 20 سال چند ماہ تھی اور مشہور روایت ہے کہ 25 سال. اور بعثت سے قبل بطن جناب خدیجہ سے قاسم و رقیہ و زینب ام کلثوم پیدا ہوئے. پھر بریکٹ میں لکھا ہوا ہے کہ یہ روایت بھی ضعیف ہے. یہ تینوں لڑکیاں حضرت کی پروردہ تھیں، خالہ خوار خدیجہ کے بطن سے تھیں. تو یہ روایت تو ضعیف روایت ہے. اب ضعیف روایت کو لے کر ہم اپنا عقیدہ تو اسٹیبلش نہیں کر سکتے. دیکھیں یہ ایک روایت نہیں ہے، کئی روایات ہیں اہل بیت علیہ السلام سے کہ حضرت خدیجہ کے بطن سے 4 بیٹیاں اللہ نے اور کئی بیٹے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے ہیں. اور کوئی حدیث نہیں ہے. وہ جنہوں نے یہ ترجمہ کیا نا وہ اسی گروہ سے تعلق رکھتے ہیں کہ جو سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے بیٹی کا اعتراف کر لیا تو یہ افشیوں کے لیے مصیبت ہوگی. تو انہوں نے کہا کہ یہ ان کی بہن کی جناب حالہ خدیجہ سلام اللہ علیہا کی جو بہن ہے حالہ ان کی اولاد ہیں. تو یہ کسی حدیث میں نہیں ہے. یہ بات یہ مشہور ہے عوام میں اور علماء کے کتابوں میں اور علماء کے قلم پر ان خطبوں میں ممبروں میں. یہ کوئی روایت نہیں ہے کہ یہ ان کی اولاد ہے خالہ کی. لیکن میں نے ایک حدیث نہیں دکھائی ہے اس مسئلے پہ. شاید آپ نے مس کیا ہے. اس مسئلے پہ احادیث بہت زیادہ ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں اور زیارات میں بھی یہ ذکر ہے کہ ان کو بیٹی کہہ کے سلام کیا گیا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ بات کہ اصول کافی کے روایات ضعیف ہیں یہ مجتہدین کے اقوال ہیں. وہ نہیں جانتے کہ روایت یہ بات خود بذات خود کہ کیا راوی میں کافی میں کوئی ضعیف روایت ہے یا نہیں. یہ خود ایک مردود بات ہے. اصول کافی جو ہے وہ اور فروع کافی اور روضہ کافی اس کے روایت سب کے سب صحیح ہیں. اب اس کی وجہ کیا ہے وہ اس کو اپنی جگہ پہ اس کو کبھی کھول دیں گے. لیکن جو اس مولوی نے کہا نا کہ وہ یہ ان کے خالہ کی بیٹیاں وہ حدیث ہمیں دکھائیں. ہمارے پاس تو حدیث کا یہ کہ ان کی بیٹیاں ان کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں وہ جو کہہ رہے ہیں کہ وہ حالہ کی بیٹیاں اس کے ایک حدیث میں دکھائیں. ختم بات. اچھا ٹھیک ہے. یہ بات تو خیر میں نے کئی مقامات پر پڑھی ہوئی ہے. غالباً مفتی جعفر حسین صاحب نے نہج البلاغہ کی شرح میں بھی یہ بات لکھی ہے کہ وہ حالہ کی بیٹیاں تھیں. اور اس کے علاوہ بھی کئی مقامات پر ہے. شاید حدیث بھی یقیناً ہوگی. میں دیکھ لیتا ہوں اس کو ایک دفعہ انشاءاللہ. یہ مشہور ہے لیکن اس کی حدیث نہیں ہے. ایک چیز اور بھی ہے نا آغا صاحب. آپ پلیز میری بات کو برا نہیں منانا. آپ روایت کو تو دیکھتے ہیں درایت کو نہیں دیکھتے. روایت کے ساتھ ساتھ درایت کو بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ کیا واقعاً ایسا ہو بھی سکتا ہے، ایسا ممکن ہے یا نہیں ہے. بتائیں کہ آپ بتائیں درایت ہمیں سمجھانا آپ کیسے ممکن نہیں ہے. آپ نے ایک مرتبہ سورہ کوثر کی تفسیر میں بتایا کہ ان شان کا ہوا الابتر. اس آیت میں شان سے مراد آس بن وائل ہے. شان سے مراد آس بن وائل ہے جو کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے دشمن رسول کہا ہے، دشمن اسلام کہا ہے. اور اس کو اس لیے دشمن اسلام اور دشمن رسول کہا گیا کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تانا دیا کرتا تھا ابتر ہونے کا. اب اگر اور یہ انا اعطیناک الکوثر سے مراد یہی ہے کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دیے، یعنی کثرت اولاد، یعنی سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ عطا کی ہیں. بے شک آپ کا دشمن بے اولاد ہوگا، یعنی آس بن وائل اور دیگر دشمن بھی بے اولاد ہوں. تو یہ آپس میں ربط بھی بنتا ہے ان دونوں آیتوں کا. بات سمجھ بھی آتی ہے. ٹھیک ہے. تو آس بن وائل کو اگر وہ بے اولاد ہونے کا تانا تو اللہ جواب تو دیا اللہ تعالیٰ نے، تو تمہارا دشمن بے اولاد ہوگا، وہ تانا دیتا تھا رسول اللہ کو. اب رسول اللہ کی اگر پہلے سے 3 بیٹیاں تھیں تو یہ تانا کیسے دے سکتا تھا؟ جس شخص کی پہلے سے 3 بیٹیاں ہوں اس کو بے اولاد ہونے کا تانا کیسے دیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں آپ کے کلام میں معذرت کے ساتھ کئی خلط ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ
کوثر سے مراد یہ جماعت عمریہ کے علماء کے اقوال ہے کہ وہ کوثر کے لفظی معنی لیتے ہیں، کوثر کثرت سے ہے، بہت زیادہ، کوثر یعنی بہت زیادہ. وہ کوثر بہت زیادہ سے کیا مراد ہے؟ وہ کبھی کہتے ہیں اس سے مراد علماء امت ہیں، کبھی کہتے ہیں خود امت ہیں، امت بہت ان کی بڑی ہے، اور کبھی کہتے ہیں ان کی اولاد ہے. تو یہ کوئی شیعہ حدیث میں نہیں ہے کہ کوثر سے مراد ان کی کثرت اولاد ہے. یہ علماء مخالفین کے اجتہاد ہے، ان کے اجتہادات اس مسئلے پہ کئی ہیں. کوثر کے کیا معنی ہو سکتے ہیں؟ ان میں سے ایک ان کے ہاں یہی ہے کہ کوثر کثرت اولاد یا کثرت علماء اس طرح کی. احادیث اہل بیت علیہ السلام میں کوثر سے مراد کیا ہے؟ کوثر سے مراد نہر کوثر. یہ تو متواتر اس کے احادیث بہت زیادہ ہے کہ کوثر سے مراد نہر کوثر ہے. اچھا، یہ ایک جگہ. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتر نے کہا تھا، عاص بن وائل نے کہا تھا، اور اس کے بیٹے عمرو بن العاص نے بھی کہا تھا. یہ دونوں نے کہا تھا. یہ وہ حجر کرتے تھے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور ان کو ابتر یعنی ان کے اب ان کا نسل کٹ گیا. اور وجہ یہ تھی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیٹے تھے، فرزند تھے، جناب طیب، جناب طاہر، جناب قاسم، ان کی وفات ہو گئی. اور عرب کے ہاں نسل چلتی ہے کس سے؟ بیٹوں سے. اور وہ دل میں جب بیٹے وفات ہو گئے تو وہ عرب جو تھے مخالفین قریش، وہ کہتے تھے یہ خود آدمی تو عمر اس کی 40-50 سال ہو چکا ہے، اب جو ہے ان کا اگر کوئی ان کے بعد ان کے کام کو کون چلائے گا؟ ان کا بیٹا لازمی بات ہے ان کا وارث ہوگا. وہ اپنی کافرانہ مشرکانہ سوچ سے سوچتے تھے ان کا بیٹا چلائے گا. جب ان کے بیٹے کی وفات ہو گئی، وہ کہا کہ ان کا دین ہی ختم ہے، کیونکہ ان کا جو سلسلہ دین کا سلسلہ ہوگا کس سے چلے گا؟ ان کا وارث آگے جا کے 20 سال 30 سال بعد انہوں نے وہ وفات ہونا ہے، اس کے بعد اس کے دین کو آگے کون؟ اگر بیٹا ہی نہیں ہے تو اس کا وارث ہی نہیں ہے، تو دین ختم ہو جائے. تو اور وہ بیٹی کو وارث نہیں سمجھتے تھے عرب. بیٹی تو وہی ہے کہ بیٹی کی شادی ہو گئی تو چلی گئی، وہ دوسرے گھر کی بنے گی. تو اس لیے وہ انہوں نے ابتر جو کہا تھا، اس لیے نہیں کہا تھا کہ ان کی کوئی بیٹی نہیں ہے. ابتر اس لیے کہا تھا انہوں نے کہ ان کے بیٹوں کی وفات ہو گئی ہے. ان کے نرینہ جو فرزند تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور ہماری جان فدا ہو حضرت طیب پر، حضرت طاہر پر، حضرت قاسم پر، تو وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد تھے، وہ بیٹے تھے. اس لیے اب جب ہم کہتے ہیں نا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں، میں کچھ احادیث آپ کو دکھا دوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ احادیث بہت زیادہ ہیں، کم نہیں ہے. یہاں پر ایک نقطہ ہے آغا صاحب، اگر آپ اجازت دیں میں ایک نقطہ عرض کرنا چاہتا ہوں. جی بسم اللہ. یہ جو تینوں بیٹے تھے، قاسم، طیب اور طاہر، یہ تینوں بعثت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے پیدا ہوئے اور اس سے پہلے فوت ہو گئے. یعنی بعثت سے پہلے ان تینوں بچوں کا انتقال ہو چکا تھا. تو جب بعثت ہی نہیں ہوئی تھی رسول اللہ کی، تو اس وقت تک دشمنی کیسے ہو سکتی ہے رسول اللہ سے؟ رسول اللہ سے دشمنی جو ہے وہ تو اعلان نبوت کے بعد شروع ہوئی ہے. اگر یہ بچے اعلان نبوت کے بعد پیدا ہوتے اور پھر فوت ہو جاتے اور پھر دشمن ان کو یہ تانا دیتا، عاص بن وائل اور اس کا بیٹا یہ تانا دیتا، پھر تو بات سمجھ آتی ہے. لیکن جب نبوت سے پہلے پیدا ہوئے اور نبوت سے پہلے ان کا انتقال بھی ہو گیا، اس وقت تک تو نبوت کا اعلان ہی نہیں ہوا تھا. جب نبوت کا اعلان نہیں ہوا تھا تو آپ کے دشمن تھے ہی نہیں وہاں پر. تو یا عاص بن وائل ہے یا دوسرا کوئی بھی ہے، ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، جتنے بھی ہیں یہ سارے ابو جو تھے یہ تو بعد میں دشمن بنے نا. جب آپ نے نبوت کا اعلان کیا تو دشمن بنے، اس سے پہلے تو کوئی دشمنی نہیں تھی. دیکھیں جب رسول اب اگر بات کی مان بھی لینا، ان کے ایک بیٹا ہے جو بعثت کے بعد پیدا ہوا، مان بھی لینا کہ وہ اب بعثت سے پہلے وفات ہو گئی ہے، تو یہ فرمان آیا یہ کہہ رہا ہے کہ یہ کہتے ہیں ابتر ہے، اس کا بیٹا ہی نہیں ہے. اب وفات پہلے ہوا یا ابھی ہوا اس سے فرق نہیں پڑتا، بہرحال یہ ابتر ہے. اس کا یہ ابتر بولتے ہیں وہ چیز اس کا جس کا جو کٹ گیا، یہ کٹ شدہ ہے کہ نسل کٹ شدہ ہے، اس کی اولاد نہیں ہے، چاہے ابھی مرا ہے یا پہلے مرا، اس سے فرق نہیں پڑتا. لیکن میں آپ کو روایت اگر چاہیں تو میں دکھا دیتا ہوں کہ ان کے بیٹوں کی جو کب روایات میں بعض روایت میں مذکور ہے کہ ان کے بیٹے جو ہے کون بعثت کے بعد پیدا ہوئے. اگر چاہیں تو میں دکھا سکتا ہوں. اور یہ آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ بعثت سے پہلے وفات ہوئی ہے، یہ مجھے نہیں لگتا یہ کوئی شیعہ حدیث ہے، یہ بھی مجھے مخالفین کی روایت سے لگتا ہے. ان کے فرزندوں کے، ان کے جو فرزند سے مراد ان کے جو نرینہ بیٹے ہیں، مذکر بیٹے ہیں، ان کی وفات بعثت سے پہلے ہوئی ہے. یہ بھی مجھے کوئی شیعہ حدیث نہیں لگتا، یہ مخالفین کی حدیث مجھے لگتا ہے. جی چلو بالفرض مال ہم نے یہ مان لیا. تب جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت کے بعد تو یہ تانا ختم نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ تانا تو پھر برقرار رہنا چاہیے تھا، اس لیے کہ وہ تو اولاد نرینہ نہ ہونے کی وجہ سے تانا دے رہے، بیٹی کی وجہ سے تو نہیں دے رہے تھے. بالکل. اب اللہ تعالیٰ جب یہ کہہ رہے ہیں ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دی ہے، اب آپ اپنے رب کی نماز پڑھیں، قربانی دیں، بے شک آپ کا دشمن بے اولاد ہوگا. یہ ریلیٹ کر رہی ہے نا چیزیں آپس میں. اس ریلیشن سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ سیدہ کی ولادت کے بعد کفار مکہ کا یہ تانا، عاص بن وائل کا یہ تانا ختم ہو گیا ہے، اس کے تانے کی حیثیت نہیں رہی ہے. پھر سورہ زحا میں جو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ ہم آپ کو عطا کریں گے کہ آپ ہم سے راضی ہو جائیں گے، اور وہ شیعہ مفسرین نے بھی لکھا ہے کہ ہم آپ کو عطا کریں گے سے مراد سیدہ فاطمہ زہرا ہیں. اجازت دیں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو
کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت کی وجہ سے وہ کفار مکہ کے طعنے ختم ہو گئے، یہ تو میں نے کسی کتاب میں نہیں دیکھا، کیونکہ وہ کفار مکہ قرآن کو تو مانتے نہیں تھے اور وہ لڑکی کی اہمیت نہیں دیکھتے تھے. ان کے پاس ابھی ایک بیٹی پیدا، ان کے سے پہلے بیٹی نہیں، اب بیٹی پیدا ہو گئی ہے تو ان کی نسل بیٹی سے چلے گی. وہ یہ نہیں کہتے تھے، وہ کہتے تھے ان کا بیٹے سب ختم ہے، ان کا کوئی بیٹا ہی نہیں ہے، اس وجہ سے وہ ان کو ابتر کہتے تھے. اور یہ کسی میں نے کتاب میں نہیں دیکھا ہے کہ بی بی سلام اللہ علیہا کے ولادت کے بعد کفار کے طعنے ختم ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تھا کہ آپ کی نسل، ان کو خود بھی پتا تھا آپ کی نسل آپ کے بیٹی کس سے چلے گی، لیکن کفار کو یہ پتہ نہیں تھا. اور کفار اگر وہ کہتے بھی تھے نا کہ میرا نسل میرے بیٹی سے چلے، وہ اس بات کو ان کو پرواہ نہیں تھا، کیونکہ وہ ان کے بشارات پہ ایمان نہیں رکھتے تھے، اور وہ کہ اگر ان کی کوئی بیٹی ہے اس کا پرواہ نہیں کرتے تھے. ان کے نزدیک جو اہم چیز تھا یہ تھا اگر اس کا بیٹا ہے یا نہیں ہے. قرآن مجید میں مختلف مقامات پہ میں آپ کی خدمت پہ عرض کروں کہ کفار مکہ کی اس بات کی مذمت کی گئی ہے کہ اگر ان کے ہاں کوئی خبر لاتا ہے کہ میں آپ کو آیت دکھا دوں، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ، میں آیت آپ کو پڑھ لوں، مجھے میں آیت نکال کے پڑھوں. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. اگر یہ کفار مکہ بیٹی کو تو مصیبت سمجھتے تھے، یہ کوئی اس کو وہ اللہ کی نعمت نہیں سمجھتے تھے. اگر کوئی ان کو خبر لاتا تھا نا کہ آپ کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ، اگر کوئی خبر آتا کہ آپ کے گھر ماشاءاللہ بیٹی پیدا ہوئی ہے، وہ کیا کہتے تھے؟ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، اس کا چہرہ غضب سے سیاہ ہو جاتا تھا، وہ کظیم، غضب اور غصے سے بھر جاتا تھا. يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ، یہ کس سورہ میں بلکہ دکھا دوں، یا وَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مَا بُشِّرَ بِهِ، اور وہ لوگوں سے چھپ جاتا تھا. یہ سورہ مبارکہ نحل میں ہے، میں ایک منٹ میں آیت دکھا دوں، یہ بہت ہی کام کا آیا ہے. جی ٹھیک ہے وہ لوگ ایک منٹ میں یہ آیت دکھا دوں آپ کو، میں اجازت دیں ایک منٹ. آیت نمبر 56 ہے، یہ ہے بھائی قرآن مجید سورہ مبارکہ نحل. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ. کافر کہتے ہیں اللہ کی بیٹیاں ہیں. کافر کہتے تھے کیا اللہ تعالیٰ جو ہے، اللہ تعالیٰ کے ملائکہ کو اللہ کی بیٹی کہتے تھے اور ملائکہ کو لڑکی کہتے تھے، نستجیر باللہ. اور وہ خود اللہ تعالیٰ سے وہ کیا کہتے ہیں، بیٹی کو نسبت دیتے تھے. سبحانہ، اللہ منزہ ہے، وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ، اور خود یہ اپنے آپ کو لیے بیٹی کو عیب سمجھتے ہیں، اللہ سے بیٹی نسبت دیتے ہیں. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، اگر ان میں سے کسی کو خوشخبری ملے کہ آپ کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے، اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا تھا اور وہ غصے سے بھر جاتا تھا. يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ، اپنے قوم سے چھپ جاتا تھا. کسی کے گھر بیٹی پیدا ہوتا تھا، وہ جا کے چھپ جاتا تھا شخص شرمندگی کی وجہ سے. يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ، اور وہ ایک سوچ میں ہوتا تھا کہ میں ذلت میں اس بیٹی کو اپنے پاس رکھوں، بیٹی کو گھر میں رکھوں، یا اس کو ابھی زندہ در گور کر دوں. الا ساء ما يحكمون، کہ کتنے برے فیصلے کرتے تھے، کتنے برے کام کرتے تھے. یہ تو اگر آپ یہ فرماتے ہیں نا، اس معاشرے اس کلچر کو اگر آپ پیش نظر رکھیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بیٹی پیدا ہو گئی، تو اس وجہ سے کفار قریش اپنا تانا بند کریں گے؟ بالکل نہیں بند کریں گے. بیٹی پیدا ہوئی ہے کیونکہ وہ بیٹی کو مصیبت سمجھتے تھے، وہ بیٹی کو بے عزتی سمجھتے تھے. ہم اور آپ مسلمان ہیں نا، اگر پیغمبر نے ہمیں خبر دی ہوتی اس وقت کہ بھائی میری نسل تو بیٹی سے چلے گی، تو ہم تو ایمان لاتے. کفار کے لیے یہ فرق نہیں کرتا تھا کہ ان کے تانے اس بات سے ختم ہو گئے. اچھا دیکھیں آغا صاحب، یہ جو سورہ کوثر کی آیت نمبر 3 ہے نا، ان شان کا والابتر، یہ آیت ہمیں بتا رہی ہے کہ اس بٹوین دا لائنز، وہ جو اس کا جو معافی ضمیر ہے، اس کا جو ویژن ہے، وہ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ اے کافروں، جو تم تانا دے رہے ہو نا میرے رسول کو، یہ تانا اب تمہارے اوپر فٹ بیٹھے گا، میرے رسول کے اوپر فٹ نہیں بیٹھے گا. نہیں اس کا اس طرح ہے نا، نہیں اس کا تانا اس طرح ختم ہوتا ہے نا. اللہ تعالیٰ نے یہ آپ کو ابتر کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا عظیم مقام دیا نا. کوثر کی جو مختلف روایات میں وہ اہل بیت علیہ السلام نے تعریف کی ہے. آپ دیکھ لیں کہ کفار تانے دیتے تھے کہ آپ ابتر ہیں، تو اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دلاسا کے لیے، ان کی تسکین قلب کے لیے، ان کے تانوں کی پرواہ نہ کریں، اللہ تعالیٰ نے وہ کوثر آپ کو دیا کہ اس کوثر میں اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں. کوثر کے کنارے اتنے محل ہیں. اللہ اور ان محل سونے سے بنی، اس میں یاقوت ہیں، پتہ نہیں کیا کیا جو روایات میں موجود ہے نا. اور اس میں آپ جو ہیں اپنے دوستوں کو ادھر لائیں گے اور ان کو، آپ کے بھائی اس کوثر کے مالک ہوں گے، امیر المؤمنین علیہ السلام، وہاں سے آپ کے دشمنوں کو وہ ہٹائیں گے. تو یہ جو تھا نا، یہ اہل ایمان کے لیے دلاسا تھا. کفار کا ان باتوں ان کے وہ اپنے کفر پہ لگے رہے تھے. اس طرح نہیں ہوا کہ انہوں نے روکا تھا، اس بات سے اپنی زبان روکا تھا. اچھا دیکھیں، ایک اسپیکٹ اور بھی ہے اس کا، وہ یہ ہے کہ امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام رسول اللہ کے 2 نواسے ہیں اور دونوں سید شباب اہل الجنہ ہیں. جی تو اگر 2 نواسے جوانان جنت کے سردار ہو سکتے ہیں، تو 4 بیٹیاں خواتین جنت کی سردار کیوں نہیں ہو سکتی ہیں؟ اور اگر یہ بڑی حیرت کی بات ہوگی کہ جو سب سے چھوٹی بیٹی ہے وہ خواتین جنت کی سردار ہے، 3 بڑی بیٹیاں ہیں وہ خواتین جنت کی سردار نہیں ہیں. ان کے بارے میں کوئی حدیث نہیں ملتی ہے. بالکل عالمین کی خواتین کی سردار
عالمین کی خواتین کی سردار سب سے چھوٹی بیٹی ہے، بڑی بیٹیاں نہیں ہیں. عظمت والی 4 بڑی خواتین اسلام میں جو ہیں، جناب آسیہ سلام اللہ علیہ، جناب مریم سلام اللہ علیہ، جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ، جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ. باقی 3 بیٹیاں کیوں عظمت والی نہیں ہیں؟ اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں میرے بھائی، دیکھیں یہ کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کو اجتبا کیا ہے، یہ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا لَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَارُ. اللہ جس کو چاہے چن لے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے وہ انتخاب نہ کرے. یہ کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں تھیں، اس میں شک نہیں ہے، اور یہ کہ ان کی بڑی فضیلت ہے، یہ بڑی شرافت ہے کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صلب اطہر سے ہیں، حضرت خدیجہ کبریٰ کے دامن پاک سے ہیں، اور حضرت صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کی بہنیں ہیں. اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ بہت بڑی فضیلت ہے. اور اسی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے جو بیٹے ہیں جناب طیب، طاہر وغیرہ. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہے، اللہ اس کو بڑا مقام عطا کر اس طرح نہیں ہے. جناب طیب بھی، جناب ابراہیم، جناب طیب، جناب قاسم، یہ سب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے ہیں، لیکن وہ جنت کے سردار نہیں بنے. ٹھیک ہے نا، وہ جنت کے سردار نہیں بنے. حضرت امام رضا علیہ السلام کے کتنے بھائی ہیں؟ سب حضرت موسیٰ بن جعفر علیہ السلام کے صلب میں سے. امام جعفر صادق علیہ السلام کے کتنے بیٹے ہیں؟ امام باقر علیہ السلام کے کتنے بیٹے ہیں؟ امام زین العابدین علیہ السلام کے کتنے بیٹے ہیں؟ اس طرح نہیں ہے کہ وہ بھائی اگر یہ ان کا ایک بیٹا بنا ہے تو دوسرا کیوں نہیں بنا. یہ تو اللہ کے ہاتھ میں. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ عصمت اللہ کے ہاتھ میں. اس طرح نہیں ہے کہ انبیاء کے سب اولاد ایک جیسے ہوتے ہیں. حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، ایک بیٹا یوسف ہے نا، ایک بیٹا یوسف ہے، باقی 11-12 وہ تو اکثر وہ تو انہوں نے اپنے باپ کو اتنا ستایا کہ باپ بیٹوں کے ظلم کی وجہ سے باپ کے آنکھیں اندھے ہو گئے نا. وہ سب وہ نستجیر باللہ، وہ حرامی تو نہیں تھے. وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے، حضرت یعقوب کے نسل نہ، وہ بالکل یعقوب کے نسل سے ہیں، یعقوب کے بیٹے ہیں، اسحاق کے پوتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے پر پوتے ہیں. اتنا عالی شان خاندان. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ اپنے والد صاحب کو اتنا ستایا، اتنا ان کو اذیت کی، روتے 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 ان کے والد صاحب اندھے ہو گئے. اور آخر تک انہوں نے سچ نہیں بتایا، ہم نے یوسف کو قتل نہیں کیا. آخر تک اسی جھوٹ پہ کہ یوسف کے تو وہ جانور کھا گئی. اس وقت تک کہ یوسف کی پیراہن شام مصر سے آئی ہے، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ انی اشم رائحۃ یوسف، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی. تو عرض یہ ہے، یہ جو ہے امامت، عصمت، یہ اللہ کے ہاتھ میں، جس کو دے دے. یہ اللہ جس کو مناسب سمجھتا ہے، جس کو اس نے اپنی نور سے خلق کیا ہوتا ہے، اس کو عطا کرتا ہے. وَإِلَّا انبیاء علیہ السلام کے نسل سے بہت سارے افراد تھے، ان کے صلب سے بلا واسطہ ان کو وصایت، ولایت، خلافت یا نبوت نہیں ملی ہے. ہمارے ائمہ علیہ السلام کے نسل سے، امام جعفر صادق علیہ السلام کے نسل سے بیٹے تھے. ایک عبداللہ افتح ہے، ایک عبداللہ ہے بیٹا ان کا امام جعفر صادق علیہ السلام کا. ایک ہے باب الحوائج امام موسیٰ کاظم علیہ السلام. عبداللہ افتح بڑا بھی ہے، عبداللہ بڑا بھی ہے، لیکن وہ کافر ہے. عبداللہ لوگوں کو دین سے نکال رہا ہے، خود جھوٹا امام بنا ہوا ہے. ایک امام کاظم علیہ السلام زمین و آسمان کے سردار، جنت اور روز قیامت کے مالک ہے. یہ تو اللہ کے ہاتھ میں نا. اس طرح ضروری تو نہیں ہے کہ کوئی امام کہ کوئی پیغمبر کے نسل سے ہے اس کو امامت بھی ملے، اس کو چادر تطہیر میں بھی شامل کیا جائے. ائمہ اطہار ائمہ سب کے بہت سارے فرزندان ہیں، ان کے اتنے فضائل نہیں ہیں. جی اگر میں یہ کہتا ہوں کہ رسول خدا مباہلہ میں صرف سیدہ کو لے کر گئے، اپنی باقی بیٹیوں کو، تو آپ یقیناً یہ کہیں گے کہ جی وہ تینوں فوت ہو چکی تھی اس لیے ان کو نہیں لے کر گئے. چلو مان لیتے. لیکن جنگ احد کے موقع پر تو تینوں بیٹیاں زندہ تھیں. اگر تینوں نہیں تو کم از کم 2 تو زندہ بھی تھیں اور مدینے میں موجود بھی تھی. سیدہ فاطمہ زہرا احد میں آ جاتی ہیں، اپنے بابا کی مرہم پٹی کرتی ہیں جب وہ زخمی ہو گئے تھے. باقی دونوں بیٹیاں کہاں تھیں؟ وہ کیوں نہیں آتی ہیں؟ عرض یہی ہے، مکہ میں جب رضا کی توہین کی گئی، ان کے اوپر پھینکی گئی، ان کی توہین کی گئی، سیدہ جو ہے گھر سے آ گئی جن کی عمر صرف 5 سال تھی. بڑی بیٹیاں کیوں نہیں آئی ان کی مدد کرنے کی؟ جی دیکھیں تاریخ میں بہت ساری باتیں ہیں جو ہمارے لیے پوشیدہ ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے دل میں درد نہیں ہوا. اگر وہ سگی بیٹیاں ہوتی تو جس طرح سیدہ کے دل میں درد ہوا تھا اور وہ دوڑتی ہوئی اپنے بابا کے پاس آئی ہیں، اس طرح اگر وہ ہوتی تو وہ بھی دوڑتی ہوئی تھی اپنے بابا کے پاس. یہ بلا شک بلا رائب ہے کہ جو تعظیم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو دی ہے، وہ دوسروں کو نہیں دی. اتنا محبت کا اظہار جو انہوں نے حضرت بی بی سلام اللہ علیہا سے کیا، دوسروں سے نہیں کیا. اسی لیے وہ دلیل یہی ہے. جو لوگ کہتے ہیں ان کے اور بیٹیاں نہیں ہیں، ان کے پاس کوئی حدیث روایت نہیں ہے، وہ اسی باتوں سے وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ بیٹی تھی تو پیغمبر نے ان سے اتنا محبت، ان کے فضائل کہاں ہیں؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہر سفر میں جاتے تھے نا، سب سے آخر کس سے خداحافظی کرتے تھے؟ حضرت بی بی سلام اللہ علیہ سے. اور جب سفر سے واپس آتے تھے سب سے پہلے کس سے ملنے جاتے تھے؟ صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ سے. اور بی بی سلام اللہ علیہ آتے ہیں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے ہیں، ہاتھ چومتے ہیں، اپنی جگہ پہ بٹھاتے ہیں. اس طرح کا محبت، اس طرح کی تعظیم دوسری بیٹیوں کے لیے مذکور نہیں ہے. تو یہی بات ایک دلیل کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے کہ اگر وہ بیٹیاں ہوتی تو ان کی بھی کچھ تعظیم ہوتی نا. تو پہلی بات جہاں تک تعظیم تکریم کا ہے تو اس میں شک نہیں ہے کہ ان کا کوئی قیاس ہی نہیں ہے صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ سے. اللہ تعالیٰ نے اب دیکھیں
اب دیکھیں حضرت طیب بھی حضرت طاہر حضرت قاسم یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نسل سے ہیں، اور یہ حضرت خدیجہ کے سکے اولاد ہیں، اور رسول پاک اور معاف کیجیے گا حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کے سکے بھائی ہیں، ایک ہی ماں باپ کے اولاد ہیں۔ اسی دیکھیں اللہ تعالیٰ نے حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کو وہ کتنے احادیث میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں جنت میں گیا تب جبرائیل نے مجھے ایک سیب دیا، میں نے وہ سیب کھایا، اسی سے فاطمہ سلام اللہ علیہ کی نسل کا نطفہ آیا بنا ہے، پھر میں اس وقت آیا تب اللہ کی جانب سے مجھے حکم ہوا کہ اب تم اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستر ہو جاؤ۔ تو حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ جنت حورا انسیہ ہے، ان کے نطفہ ہی جنت سے ہے، جنت کے پول سے ان کا نطفہ بنا، وہ بھی ہیں۔ اور کتنے روایات میں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نور سے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو بنایا۔ وہ بیٹے جو بلا شک بلا ریب، ان میں تو کسی کا نزاع نہیں ہے نا، جناب طیب جناب طاہر پہ جناب قاسم پر، ان پہ تو کسی کا نزاع نہیں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد ہیں، اور یہ سکے بھائی ہیں حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کے۔ کوئی روایات نہیں ہے کہ وہ بھی جنت کے پھل سے بنے ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے ہو گئے نا، وہ تو بچپن میں فوت ہو گئے تھے، اس لیے ان کا ذکر نہیں ملتا۔ اگر وہ جوان ہوتے آگے بڑھتے نہیں، ان کی اگر تو پھر یقیناً ان کے بارے میں بھی ہوتا۔ ٹھیک ہے یہ بھی فوت ہو گئے نا، اگر وہ کہتے ہیں وہ فوت، یہ بھی فوت ہو گئے نا، یہ بھی ان سے کوئی نسل نہیں بنی، یہ ان کی عصمت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو دیکھیں یہ دو بیٹیوں کی شادی ابو لہب کے دو بیٹوں کے ساتھ ہوئی ہے۔ اچھا میں آپ کا جواب حدیث سے دے دیتا ہوں، حدیث سے دیکھو، میں آپ کی خدمت میں حدیث امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، دیکھیں القرب الاسناد، دیکھیں تاریخ کی بعض باتیں میں اپنے سے تو نہیں بنا سکتا نا کہ میں کہہ دوں کہ وہ کہاں پہ تھی، کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئی، بیٹی کہاں، مجھے نہیں معلوم وہ بیٹی کہاں پہ، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بیٹی کا وجود نہیں تھا۔ درایت کو بھی دیکھنا ہے، صرف روایت کو نہیں دیکھنا ہے، درایت کو بھی ہمیں دیکھنا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے درایت دیکھیں، ابھی درایت کرتے ہیں نا، ابھی درایت حدیث کی ہوتی ہے نا، درایت روایت کی ہوتی ہے نا، درایت ایسی تو نہیں ہوتی بیٹے بیٹے، درایت حدیث کی ہوتی ہے۔ درایت دیکھیے کہ قرب الاسناد ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام کی میں حدیث، امام کاظم علیہ السلام کی حدیث میں آپ کو دکھاؤں، قرب الاسناد شاپ مؤسسہ آل البیت علیہم السلام، یہ دیکھیں حدثنی جعفر بن محمد، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے والد سے امام باقر علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں، ولد لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ فرزند عطا کیے ان کے اپنے صلب سے، حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کے دامن سے، قاسم، طاہر، ام کلثوم، رقیہ، فاطمہ و زینب۔ یہ حدیث ہے، اس کے سامنے آپ کیا کریں گے، یہ نہایت ہی معتبر کتاب ہے، کافی کے روایت آپ دیکھ چکے ہیں، وہ میں نہیں دکھاتا، کتاب خصال ہے شیخ صدوق کی، ملاحظہ فرمائیے کتاب خصال ہے، یہاں پر ایک باب ہے شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 7 اولاد ہیں، 7 اولاد، ان کے 7 اولاد تھے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ولد لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من خدیجہ، یہ جو الفاظ ہیں نا، یہ سب کسی طرح کا احتمال نہیں چھوڑتا کہ آپ کہہ دیں کہ یہ ان کے جو ہے ربائب تھے، نہیں، ولادت ہوئی پیغمبر کے صلب سے حضرت خدیجہ کے دامن پاک سے صلی اللہ علیہ اجمعین، کون؟ قاسم، طاہر، عبداللہ، ام کلثوم، رقیہ، زینب، فاطمہ۔ اور جہاں تک وہ اس کا تعلق ہے نا، میں ایک نقطہ بھی بتاؤں آپ کو مباہلہ کا، ایک تو بات یہ ہے کہ مباہلہ سے پہلے بیٹیوں کی وفات ہو گئی، دوسری بات یہ ہے کہ ان حضرات کی عصمت نہیں ہے، وہ چادر تطہیر میں شامل نہیں ہے، آئے تطہیر ان کے شان میں نہیں ہے، ان کی یہ فضیلت نہیں ہے کہ اگر نبی کی بیٹی ہو گئی تو پھر ان کو لازمی تمام فضائل میں بھی شامل کیا جائے نا، اگر وہ زندہ بھی ہوتی ہو سکتا ہے پیغمبر ان کو نہ لے کے آتے، کیونکہ جو عظمت جو فضیلت بی بی سلام اللہ علیہ کی وہ کسی کی نہیں ہے۔ اچھا یہ بیٹیاں ان کی ہیں، اچھا اور اگلے والے حدیث میں بھی وہ یہ حدیث ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے دوسری سند کے ساتھ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے مجھ سے یہ اولاد عطا کی، ولدت منی، اللہ نے مجھے یہ اولاد خدیجہ سے عطا کی، قاسم، فاطمہ، رقیہ، ام کلثوم و زینب، اور عائشہ سے مجھے اللہ نے کوئی اولاد نہیں دیا۔ اس کے علاوہ بھی روایات ہیں، ٹھیک ہے نا، روایت موجود ہیں، تو ان روایات کے مقابلے میں اجتہاد نہیں کر سکتا، اجتہاد یہ کہ وہ کہاں تھی ائمہ طاہرین علیہ السلام کے بہت سارے بیٹے ہیں، وہ کہاں تھے بھائی، آپ کوئی بھی واقعہ ہوتا ہے فلان بیٹا کہاں تھا، مجھے نہیں معلوم وہ بیٹا کہاں تھا۔ دیکھیں آپ حدیث دکھا کے ہماری بولتی بند کر دیتے لیکن بات یہ ہے کہ میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے بھی یہ روایت جو ہے نا، اس کے اوپر مطلب احتجاج کیا جا سکتا ہے، اس کے اوپر جرح کی جا سکتی ہے، اس لیے کہ میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے 45 سال کی عمر کے بعد خاتون بچہ پیدا کرنے کے قابل نہیں رہتی ہے، اور جناب خدیجۃ الکبریٰ کی عمر 40 سال کی عمر میں ان کی شادی ہوئی ہے، تو اگر ان کے 6-7 بچے پیدا ہوئے، اس کا مطلب ہے کہ 47-48 سال کی عمر تک ان کے ہاں اگر ہر سال بچہ پیدا ہو رہا ہے، 47-48 سال کی عمر تک ان کے ہاں بچے پیدا، جو میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے بھی قابل قبول نہیں ہے، اس لیے کہ 45 سال کی عمر میں مینوپاز ہو جاتا ہے، مینوپاز یعنی وہ سٹیج جب خواتین کا مینسز بند ہو جاتے ہیں اور پھر وہ بچے پیدا کرنے کے قابل نہیں رہتی ہیں، بعض کو تو 40 سال کے بعد یہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو
اور تو 2 میں آپ کو 3 سال تک اس کرب میں رہنے کے بعد پھر ان کے مینسز بند ہوتے ہیں. دیکھیں یہ کہ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کی عمر شادی کے وقت 40 سال تھی. دیکھیں یہ خود وہ اگر آپ وہ سید جعفر مرتضیٰ عاملی کی کتاب ہے نا صحیح من سیرت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، اب مجھے نہیں معلوم اردو میں ترجمہ ہوا اس کا نہیں ہے، اس میں وہ بہت لمبی بحث کرتے ہیں. یہ جو ہے عائشہ کی ایک سازش ہے. وہ کہتی ہے کہ میری عمر بہت چھوٹی عمر میں پیغمبر کے ساتھ میری شادی ہوئی ہے، اور جو دوسری ان کی ازواج تھیں ان کو وہ کم نیچے لانے کے لیے ان سے حسادت کی وجہ سے یا تو ان کو بزرگ بوڑھیاں وغیرہ یا کم خوبصورت دکھانے کی کوشش کرتی ہے. ان کا بحث یہی ہے کہ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ پہلی بات یہ ہے کہ ان کی عمر بہت جوان تھی اور باکرہ تھی، ان سے پہلے بھی شادی نہیں ہوئی تھی. یہ بھی ایک سازش ہے عائشہ کی جماعت مخالفین کی کہ کہتے ہیں وہ اس کی وہ بیوہ تھی، بیوہ نہیں تھی وہ، کیا اس پورا عرب ان سے شادی کا. دیکھیں روایت تو موجود ہے نا کہ پورا عرب خاصگاری کرتے تھے، وہ قبول نہیں کرتی تھی. 40 سال عورت بیوہ جو ہو نا پورا عرب اس کے پیچھے نہیں لگتے، بڑے سے بڑے لوگ آتے ہیں اس کے خاصگاری کے لیے، اس لیے کہ وہ جوان تھی اور خوبصورت تھی اور نہایت ہی باحیات تھی، تبھی سب لوگ چاہتے تھے کہ اسے شادی کریں. اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا رشتہ ہوا. یہ کہ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کی عمر جب ہوئی ہے نا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال نہیں تھی، بہت کم تھی، اس سے شاید 20 سال کے لگ بھگ ہو. یہ وہ اپنی کتاب میں اس کے بہت سارے دلائل لے کے آتے ہیں. ابھی میرے پاس وہ سب میرے ذہن میں فریش نہیں ہے، اگر آپ مراجعہ کریں وہ دیکھ لیں. تو ہم اس بات کو نہیں مانتے. پھر یہ جو بیٹیاں ہیں نا یہ اولاد، یہ سب حضرت خدیجہ سے حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ سے پہلے، سبھی کہتے ہیں کہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ سے سب بیٹے اور اولاد پہلے پیدا ہوئے تھے نا، ان سے پہلے پیدا ہوئے تھے. تو رسول آپ اور سب یہ کہتے ہیں، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ حضرت بی بی سلام اللہ علیہ کی ولادت کب ہے؟ 5 بعثت کو ہے، 5 بعثت کو. اور 5 بعثت جو ہے اس سے پہلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس زمانے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 45 سال تھی جب بی بی سلام اللہ علیہ کی پیدائش ہوئی ہے. تو اس عمر میں یعنی ان کی شادی کو تقریباً 20 سال یا 25 سال ہو گئے، 20 یا 25 سال. اگر ہم کہتے ہیں کہ ان کی شادی جو ہے 20 سال کی عمر میں ہوئی ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم 20 سال تھے، اب 25 شادی کے 25 سال بعد بی بی سلام اللہ علیہ دنیا میں آئی ہیں. اور اگر ہم کہیں کہ نہیں 25 سال کی عمر میں آئی ہے تو 20 سال کے بعد، تو 20 سال کے عرصے میں آخری بیٹی پہ تو اگر آپ جو میں نے پاس کیا آپ جو بات کرتے ہیں نا وہ تو بالکل باطل ہے، کیونکہ آخری جو بیٹی ہے وہ تو پتہ ہے میں سن 45 کو ہے. اس سے پہلے 20 سال میں یا 25 سال میں اگر 8 اولاد پیدا اس میں کوئی تعجب ہی نہیں ہے. جس شخص کے اب پاکستان ہر ملک میں آپ دیکھیں جس شخص کی شادی سے 20 سال گزرتا ہے نا اس کے 7-8 بیٹے ہوں تو اس سے کوئی فرق نہیں، وہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. دیکھیں جناب سیدہ کی ولادت جو ہے وہ تو موزانہ ولادت ہے. وہ تو ابھی آپ نے بھی روایت بتائی تھی، شیعہ سنی کتابوں میں روایت موجود ہے کہ جبرائیل علیہ السلام جنت سے خاص پھل لے کر آئے تھے. وہ پھل جناب خدیجہ نے نوش فرمایا تھا جس کی وجہ سے ان کا نطفہ ان کی ولادت ہوئی ہے. جیسے حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت موزانہ ہے، حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت موزانہ ہے، حضرت مسیح علیہ السلام کی ولادت موزانہ ہے. اسی طریقے سے سیدہ فاطمہ زہرا کی ولادت بھی موزانہ ولادت کو عام ولادت میں تو ہم شمار نہیں کرتے. اچھا آخری ایک پوائنٹ میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ مولا علی علیہ السلام اہل بیت میں شامل ہیں، اور اہل بیت میں شامل ہونے کی ان کا جو ریزن ہے وہ یہی ہے کہ وہ چونکہ رسول اللہ کے داماد ہیں لہٰذا وہ اہل بیت میں. کزن ہونے کی وجہ سے تو نہیں ہے وہ، کیونکہ کزن تو پھر عقیل بھی ہیں، جعفر بھی ہیں اور بھی بہت سارے کزنز تھے. تو داماد ہونے کی وجہ سے وہ اہل بیت میں. جو باقی داماد ہیں، جو باقی بیٹیوں کے شوہر ہیں، ابو لہب کے بیٹے ہیں، بنو امیہ کا جو ہے، وہ کیوں اہل بیت میں شامل نہیں ہیں؟ ابھی میں بتاتا ہوں. اب مجھے بس ایک سیکنڈ دے دیں. دیکھیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی عقیم تھی، عقیم کس کو بولتے ہیں اردو زبان میں؟ اس کو کیا بولتے ہیں جس کی اولاد نہیں ہوتی؟ اردو میں اس کے لیے ایک لفظ ہے میں بھول گیا، بانج. جو بانج ہے نا وہ عائشہ تھی. اللہ وہ کم عمری میں بھی اس نے شادی ہوئی، اللہ تعالیٰ نے اس کو محروم رکھا. اللہ جانتا ہے کہ ان لوگوں نے بہت سارے یہ لوگوں نے اپنے کتابوں میں یہ لکھا ہے یہ بات کہ ان لوگوں نے شادی اسی لیے کی تھی اگر ہماری بیٹی کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بیٹا ملے تو ہم اس کے ذریعے پوری دنیا پہ حکومت کریں گے. اللہ تعالیٰ نے ان کو محروم رکھا. لیکن حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کبھی بانج نہیں تھی. حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کی ولادت اعجاز ہے، لیکن کسی کتاب میں یہ مذکور نہیں ہے کہ اعجاز کی وجہ یہ ہے کہ ان کی بیوی جو تھی عقیم تھی، بھانج تھی. جیسے حضرت سارہ عقیم ہے نا، حضرت سارہ کی اولاد نہیں ہوتی تھی، 120 سال ہو گئے وہ شوہر حضرت ابراہیم علیہ السلام، کوئی اولاد نہیں ہو رہی ہے. قرآن کی آیت ہے. اللہ تعالیٰ نے اعجاز میں اس کو بیٹا عطا کیا. حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کی ولادت اس لیے اعجاز نہیں ہے کہ ان کی والدہ جو ہے عقیم ہے، نہیں، ان سے پہلے اولاد ہوئی ہیں، اس میں تو کوئی نزاع نہیں ہے کہ طاہر طیب یہ بیٹے ہوئے ہیں، اس میں تو کوئی، وہ عقیم. ان کا اعجاز اس لیے ہے کہ ان کی خلقت نور سے ہے، ان کا نطفہ نور سے ہے، جنت سے اور اللہ کے حکم سے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ تم اتنے 40 دن عبادت کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنے پاک ہیں بھائی. ان کا خاک پا، ان کا ایک خاک پا جو ہے نا، اگر پوری دنیا کے گناہکاروں میں آپ بانٹ دیں تو وہ سب کے سب اللہ کے ولی بن جائیں گے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آب الدہن
اگر آپ کسی حوض میں ڈال دیں اور اس میں سے ہر ایک آدمی جتنے دنیا کے بیمار ہیں پی لیں، وہ سب کے سب شفا پا جائیں گے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کتنے پاک تھے، اللہ ان نے حکم دیا کہ اب تم 40 دن مزید تم عبادت کرو، دن روزے اور رات کو، اور تجھے حق نہیں ہے کہ اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستر ہو جاؤ۔ اس کے بعد جنت سے پھول آیا، انہوں نے اب فرمایا کہ تم جا کے اپنی بیوی کے پاس چلو، اور اس وقت بی بی سلام اللہ علیہ کا نطفہ بنا، تو وہ کتنی پاک ہے عصمت میں، طہارت میں، اس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے، ٹھیک، اس لیے اعجاز ہے۔ اچھا، اس لیے اعجاز نہیں ہے کہ ان کی بیوی کی اولاد نہیں ہوتی۔ اب آتے ہیں اس نقطے کی طرف کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام اہل بیت ہیں۔ دیکھیں اہل بیت سے کیا مراد ہے؟ بیت سے مراد نسل نہیں ہے، اہل بیت گھر والے، یہ گھر جو ہے نا گھر والے، اس سے مراد نسل نہیں ہے، اس سے مراد محل سکون، ایک گھر ہوتا ہے نا محل سکونت ہوتا ہے، میں اس گھر میں رہتا ہوں، بلڈنگ، چھوٹا بلڈنگ یا بڑا بلڈنگ ہوتا ہے نا جس میں انسان رہتا ہے، اس سے مراد وہ نہیں ہے۔ اس بیت سے مراد بیت النبوہ ہے۔ بیت کون سے؟ بیت العصمہ، بیت النبوہ، بیت العصمہ۔ تو اس میں اگر ہم بیت سے مراد رشتے والی بیت لیتے نا کہ نسل، اس میں تو لازمی بات ہے، عباس بھی اس میں ہے، ابو لہب بھی ہے، چچا تو بھتیجے سے زیادہ قریب ہوتے ہیں نا، اور دوسرے جو چچا کے لڑکے ہیں عبداللہ ابن عباس ہے، عقیل ہیں، جعفر ہیں، سب کے سب اہل بیت۔ اس لیے اس اطلاق سے اگر دیکھیں تو اہل بیت ہیں، سب کے سب اہل بیت۔ وہ سب اگر بیت سے ہم کیا مراد لیں گے؟ بیت سے اگر ہم مراد نسل لے لیں تو لازمی بات ہے، وہ آپ اگر وہ بھی ڈیفینیشن آپ کے ہاتھ میں ہے، ڈیفینیشن ریلیکس کر دیں تو اس میں بہت سارے رشتہ دار آ جاتے ہیں، ڈیفینیشن ٹائٹ کر دیں تو بہت کم ہو جاتے ہیں۔ اگر بیت سے مراد ہم جیسے جماعت مخالفین کے علماء لیتے ہیں کہ بیت سے مراد کیا؟ گھر ہے بھائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر، وہ تو گھر والی بھی اس میں آ جاتی ہے نا، پھر تو بیویاں بھی اس میں آ جاتی ہیں، پھر نوکر بھی اس میں آ جاتا ہے، اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی گھوڑا ہے، خچر ہے، وہ بھی تو گھر میں ہے، وہ سب آ جاتے ہیں، اہل بیت میں سے بن جاتے ہیں۔ لیکن یہ بیت جو ہے نا، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت میں، اپنی سیرت میں بار بار بتایا کہ اس بیت سے مراد نہ نسل مراد ہے، یعنی رشتہ داری، کہ جتنے رشتہ دار ہیں وہ سب کے سب، چچا، وہ چچا کے لڑکے، وہ سب، چچا بھی بہت تھے ان کے ماشاءاللہ، حضرت عبد المطلب علیہ السلام کے تو 10 بیٹے تھے، اور یہ نہ مراد رشتے والا گھر ہے اور نہ مراد سکونت والا گھر ہے، اس سے مراد عصمت کا گھر ہے۔ وہ کیا بار بار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر ڈالا، چادر اس میں ڈال کے فرمایا یہ صرف یہ میرے اہل بیت، صرف یہ میرے اہل بیت، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے کتنے حصر کے ادات بولتے ہیں نا، اسباب، طریقہ کار آئے تطہیر میں استعمال کیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار چادر ڈال کے حصر کیا، دوسروں کو نکال دیا، ان کو شامل کیا ہے۔ اور جو الفاظ ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے، میں کبھی آپ کو عربی بلاغت کے لحاظ سے میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس میں بہت سارے زیادہ ادات ہیں حصر کے، اللہم مثلا فرمایا ہؤلاء اہل بیتی، یہ میرے اہل بیت ہیں۔ عربی زبان میں اس طرح جب کہا جاتا ہے کہ مسند الیہ دونوں معرفہ ہو جاتے ہیں تو یہ حصر کے لیے ہوتا ہے، یہ میرے اہل بیت ہے، دوسرے میرے اہل بیت نہیں ہیں۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار ہمارے احادیث میں ہے کہ یا السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ معدن الرسالہ، کہ یہ جو بیت ہے یہ ہدایت کا بیت اس سے مراد ہے۔ یہ عربی زبان میں اس طرح بہت ہوتا ہے کہ مجازن، کہ بیت سے مراد آپ بلڈنگ مراد نہیں لیتے، بیت سے مراد آپ خاندان بھی مراد نہیں لیتے، بیت سے کیا مراد لیتے ہیں؟ کوئی اور چیز مراد لیتے ہیں۔ یہ نبوت کا بیت ہے، عصمت کا بیت ہے، اور اس میں صرف وہی آئیں گے جن کو اللہ نے چنا ہوا ہے امامت کے لیے، عصمت کے لیے۔ حالانکہ جناب عقیل وہ امیر المومنین کے سکے بھائی ہیں، جعفر سکے بھائی ہیں، طالب سکے بھائی ہیں، یہ سب سکے بھائی ہیں، ٹھیک ہے نا، ایک ہی ماں ایک باپ کے بہن۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہیں پلے بڑے ہیں، اگر یہ اہل بیت میں سے ہیں تو وہ بھی اہل بیت میں سے نا، لیکن وہ نہیں ہے تو پتہ چلا یہ رشتہ داری والا حساب نہیں ہے۔ اوکے سر، بیت سے مراد اہل بیت العصمہ، اہل بیت النبوہ، اہل بیت الولایہ۔ بہت شکریہ آغا صاحب، بہت شکریہ۔ آپ کے ساتھ بحث میں جیتنا تو ناممکن ہے، میں آپ کا خادم ہوں، میں آپ کا خادم ہوں، اللہ آپ کو عزت دے۔ بہت خوشی ہوئی آپ سے بات کر کے ڈاکٹر صاحب، اللہ آپ کو عزت دے۔ آپ جیت گئے، میں ہار مان لیا، تھینک یو، اللہ عزت دے، خدا حافظ، سلامت رہے، سب کو سلام کہہ دیے، آپ کو بھی سلامی ہے۔